حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے واہلانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے پیدا کریں گے، جن کی اشکال خواجہ اویس کرنی کے جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی، مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل خواجہ اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت کو بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ اور خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام کے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن ہی میں محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کی اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے، اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچ جاتی تھی، ان کو لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اس طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نان لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ کو اسلام ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع تو خدا نے پہلے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع کو ہدایت کو جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت اور فضل کا اعجاز ہے کہ وہ میرا نادید عاشق صادق بن گئے۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے حضرت نے مدینہ آنے سے رو کے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا۔ دوسری، ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم با وطن کے سامنے ہیں، لہذا مدینے آنے کے بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں ہمتن مصروف رہے۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر جس عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اس کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب معلوم ہوا کہ میرے آقا سردار دو عالم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہو گئے، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا۔ عرض کے جوں جنون موافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا تاکہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی اس عاشق دلیری کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقت وصال پوچھا کہ آپ کا فرقہ ہم کس کو دیں؟ آپ نے فرمایا کہ ویسی کرنی کو۔ اس مقصد کی بجاوری کے لیے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کوفہ تشریف لے گئے، اور مسجد میں جمعہ نماز کے خطبے میں کہا، نجات سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجات کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی سے بالکل شناسا نہیں ہیں۔
ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے اور ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے اور آبادی کی طرح بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر اور حضرت علی نے کہا کہ وہ کہاں ہے، ہماری اس سے ملاقات کرواؤ۔ عرض کی گئی کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے اور رات کو روکھی سوکھی کھا کر سوتا جاتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا، لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے اور جب لوگوں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر اور حضرت علی وادی ارنا میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ خواجہ اویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں اور ان کے اونٹوں کو فرشتے چرا رہے ہیں۔ جب خواجہ اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے آپ کو السلام علیکم کہا، جواب دیا وعلیکم السلام۔ حضرت علی نے آپ سے نام پوچھا، جواب دیا کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو ہم سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے جو تیری ماں نے رکھا ہے۔ خواجہ صاحب بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ وہ نشان اویس کرنی کی شناخت کی علامت ہوگا۔ حضرت عمر نے جب وہ نشان علامت خواجہ اویس کرنی کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ من کا عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے دعا کریں۔ خواجہ اویس کرنی نے فرمایا کہ اے عمر اور علی، آپ لوگ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص ہیں اور مجھ سے اعلیٰ ہیں، دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر اور حضرت علی ایک زباں ہو کر بولے، ہم تو دعا کرتے ہیں مگر آپ معذوب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائے۔ خواجہ اویس کرنی نے پھر کہا کہ اے عمر اور علی، آپ غور کر لیجیے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں جس کا حضور آیا ہے، وہ کوئی اور ہو۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشان بتائے تھے اور وہ دونوں نشان آپ کے پاس موجود ہیں، لہذا ہماری پہچان اور شناخت بالکل درست ہے۔ خواجہ اویس نے حضرت عمر اور حضرت علی سے کہا کہ لائیے وہ فرقہ مجھے عطا کیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا دعا کروں۔ جب ان کو فرقہ دیا گیا تو حضرت عمر اور حضرت علی سے کچھ فاصلے پر چلے گئے اور زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ فرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخشش نہ دے گا، کیونکہ پیغمبر اسلام نے یہ من کا مجھے عطا کیا ہے اور عمر اور علی نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے تو میری دعا سن لی اور قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اویس، ہم نے تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا ہے۔ آپ نے پھر عرض کیا، یا باری تعالیٰ، جب تک تو سب کو نہیں بخشے گا میں یہ فرقہ نہیں پہنوں گا۔ ندا آئی، میں نے کئی ہزار فرد بخشے۔ عرض کیا، مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اب یہ گفتگو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو خواجہ اویس کرنی نے کہا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ میرا اور خدا کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں نے اس وقت یہ فرقہ نہیں پہنا تھا جب تک آپ نے آقا کی ساری امت کو نہ بخشوانا لیتا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ نے میری سفارش پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ مشہور صحابی حضرت ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب میں خواجہ اویس کرنی کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے درود و وظائف میں مشغول ہو گئے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مشاہدہ کرتا رہا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دنوں اور راتوں میں حضرت اویس کرنی نے نہ کچھ کھایا نہ پیا بلکہ عبادت میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں کیا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربیع کہتے ہیں کہ خواجہ اویس کرنی نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ ایک رات میں سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو ساری رات رکوع کی حالت میں رہتے، کسی رات کو قیام میں ہی بسر کرتے، غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے۔ خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو
حضرت عمر نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو خط لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ خواجہ صاحب نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں، میرا ہاتھ حاجات روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے وہ میں کر رہا ہوں اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی تلاش نہ کر سکے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت اویس کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ کیا۔ اب ادھر انہوں نے ارادہ کیا، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غزوے میں شرکت کرنے کے لیے مدینے سے باہر جانا پڑا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر و مدارت کی جائے اور ہر طرح سے خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا انسان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ نہ رکنا چاہے تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر رسالت ماب خود غزوے میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں خواجہ اویس کرنی مدینہ تشریف لائے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضور سرور کائنات اس وقت مدینہ میں نہیں ہے تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بڑی کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کیا، ہے اللہ کے رسول، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، آپ کو نہ ایک لمحہ بھی یہاں نہ رکا اور چلا گیا۔ آپ علیہ السلام بولے کہ عائشہ پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کیا کہ حضور میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا کہ وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار حسرت دل میں ہی لے کر واپس چلا گیا، اور وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ایک والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے نہ مرعوب ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ بات سنی تو اس کو خواجہ اویس کرنی کے مقام پر شک آنے لگا۔ فرمانے لگے، اے خدا کی حبیب، وہ شخص واقعہ کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد و تقوی اور عبادت اور ذات کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔